بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ، بہاولپور 265 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ ملتان 196 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی پنجاب کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور 265 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بہاولپور 265 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ ملتان 196 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی پنجاب کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ خانیوال کے 184 جبکہ سرگودا کے 157 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے۔ بہاول نگر 174، راجن پور کے 164 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مظفر گڑھ 181، ڈی جی خان کے 172 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے۔ انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کا دھواں اسموک کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کی طرف سے کہا گیا کہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احمد خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں محکمہ ماحولیات جو ہے وہ خاموش نظر آ رہی ہے، کیونکہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں فضائی آلودگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ملتان میں بھی جو ہے وہ بھٹوں تک ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں جو ہیں وہ محدود ہیں، لیکن ملتان میں انڈسٹریل ایریا میں اور دیگر جو گاڑیاں ہیں دھواں پھیلانے والی، وہاں سے جو ہے وہ سموک کے خطرات جو ہیں وہ منڈلانے لگے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے نواحی علاقے میں، یہاں پر ایک بھٹے پر موجود ہوں۔ یہاں پر بھی دھوئیں جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، لیکن محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس سے آلودگی جو ہے وہ مزید پھیل رہی ہے۔ اگر میں ملتان سے جنوبی پنجاب بھر میں آلودگی کے حوالے سے بات کروں تو رحیم یار خان کا پہلا نمبر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ فضائی آلودہ شہروں میں رحیم یار خان کا جو ہے وہ ایئر پوائنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ 265 پوائنٹس پر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ ملتان کا جو ہے وہ تیسرا نمبر 196 پوائنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین ایڈی نواز اگر آپ کو دکھا سکے، اس وقت بھی یہ بھٹا جات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جن کے بھٹے کے اوپر سے دھوئیں جو ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں، جس سے پولیوشن جو ہے وہ کافی پھیل چکی ہے۔ اور دوسری جانب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھٹے وہاں پر بھی چل رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ متعدد بھٹے ہیں جو کہ یہاں پر چل رہے ہیں، لیکن محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں نظر نہیں آ رہی۔ دھواں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، جس سے بیماریاں بھی کافی پھیل رہی، علاقہ مکینوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں کا جو پانی ہے وہ بھی کڑوا ہو چکا ہے، جس سے مزید جو ہے وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بھٹوں پر جو ہے وہ محکمہ جو ماحولیات ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جس سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید شہروں کے حوالے سے بات کریں تو خانیوال کے 184 جو ہیں وہ پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں، سرگودا کے 157، جبکہ بہاول نگر کے 174 اور راجن پور کے 164 پوائنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مظفر گڑھ کے جو ہے وہ 181، ڈی جی خان کے 172 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ میں جو ہے وہ فضائی آلودگی جو ہے وہ کافی پھیل رہی ہے، جس میں ضلع انتظامیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ضلع انتظامیہ کی کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ رہی، جس سے شہری جو ہے وہ مختلف بیماریوں پہ بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ شہریوں کے لیے جو ہے یہ سموک جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے، دمے کے مریض جو ہیں اس سے جو ہے وہ جان کی بازی بھی ہار سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ شہریوں کو بھی بچا جا سکے۔ لیکن ملتان شہر کی اگر ہم بات کریں تو ملتان شہر میں جو دھواں پھیلانے والی گاڑیاں ہیں وہاں پر بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی بڑی کارروائی نہیں آئی۔ ویڈا جو بسی ملتان میں چل رہی ہیں وہ بھی ملتان شہر میں جو ہے وہ بڑا دھواں پھیلا رہی ہے، جس سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو۔ اگر دیہی علاقوں میں بات کریں تو دیہی علاقوں میں بھٹے جو ہیں ان کے جو زگ زیگ بھٹے جو ہیں وہ نہ ہونے کے باعث جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی پر نہ ہونے کے باعث کافی مشکلات کا شہریوں کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو سموک کا خطرہ جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی جو دھواں پھیلانے والی فیکٹری ہیں ان سے بھی کافی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے شہریوں کو، جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے بھی مطالبہ کیا، جب ہم نے بات کی شہریوں سے تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ملتان کی ضلع انتظامیہ سے کہ فوری طور پر شہر کو جو ہے وہ جو دھواں پھیلانے والی گاڑیاں ہیں ان سے بچایا جا سکے، اور جو بھٹے ہیں اور جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں وہاں پر محکمہ ماحولیات کے جو ہے وہ ان سے افسران سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان پر بھی فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے تاکہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی احمد خان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بہاولپور بھی فضائی آلودگی کے نرغے میں انسداد اسموک کے دعوے اجلاس تک محدود،
شہری حدود میں 10 بھٹا خشت فضا آلودہ کرنے لگے. 7 بھٹا خشت فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ قرار. مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طاہر بتائیے گا طبی ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انتظامیہ کا بھی دعویٰ ہے اور ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ سموگ پیدا کرنے والے تمام عوامل جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ان کو گرایا بھی جا رہا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سموگ کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا اگر جو بھٹے ہیں، اگر بھٹے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ فضائی آلودگی میں، تو ان کے خلاف کارروائیاں ابھی تک عمل میں کیوں نہیں لائی گئی ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بہاولپور کی شہری حدود میں یہ بھٹا جو ہے بالکل سینٹر میں واقع ہے اور اس وقت بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالا دھواں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے فضا میں، اور بالکل یہ بہاولپور کی شہری حدود ہے، بہاولپور کی کوئی مضافاتی حدود نہیں ہے. میں ساتھ یہ بھی چاہوں گا، اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ تھوڑا سا آبادی کو بھی فوکس کریں، آبادی بھی دکھائیں اور ساتھ میں یہ بھٹا خشت بھی دکھائیں کہ یہ کالا دھواں جو ہے یہ کتنی مقدار میں چھوڑ رہا ہے. اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی، محکمہ تحفظ ماحولیات کی طرف سے بھی، کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور جو جتنے بھی بھٹے ہیں بہاولپور ضلع کے اندر 260 بھٹے ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر ہی چل رہے ہیں. لیکن یہ ثابت یہاں پہ ہو رہا ہے کہ بہاولپور میں اگر شہری حدود میں بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چل رہے ہیں تو بہاولپور ضلع کے دیگر علاقوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ بہاولپور کی شہری حدود کی بات کرتے چلیں کہ جو شہر کے اربن ایریاز ہیں وہاں پر 10 بھٹا خشت موجود ہیں. بہاولپور سٹی جو تحصیل سٹی ہے اس کی بات کرتے چلیں تو ٹوٹل ملا کر 17 بھٹا جات ہیں جن کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل تو کیا گیا ہے. لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے نظر آتے ہیں کہ بہاولپور شہری حدود کے اندر جتنے بھی بھٹا خشت ہیں وہ بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ چلتے ہیں. یہ لبانہ چوک کا بھٹا ہے جو کہ بغیر ایس او پیز کے چل رہا ہے. اسی طرح سے چوک اعظم میں بھی 3 سے 4 بھٹا جات موجود ہیں، وہ بھی بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کیے چلائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے جب محکمہ تحفظ ماحولیات سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بھٹے ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں اور ماحول دوست بھٹے ہیں، لہٰذا یہ بہاولپور کی فضائی آلودگی میں کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو میرا یہ سوال ہے، بلکہ بہاولپور کے شہریوں کو یہ سوال ہے ضلع انتظامیہ سے، محکمہ تحفظ ماحولیات سے، کہ یہ کالا دھواں جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ایس او پیز کے مطابق کالا دھواں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا زگ زیگ ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے تو استعمال کیوں نہیں ہو رہی؟ جب ہم نے اس حوالے سے بھٹا خشت کے مالکان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو بھاری موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، بھاری بھرکم بل آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے. ہزاروں کی تعداد میں ہمیں ماہانہ بل آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم چوری چھپ کے، بلکہ چوری چھپ کے نہیں، یہ سرے عام دن کے اوقات میں بھی بہاولپور شہری حدود میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. تھوڑی سی بات ٹیکنالوجی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، محکمہ ماحولیات خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. بہاولپور سے طاہر جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اب ہم رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جو کہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے فضائی آلودہ ترین شہروں میں. ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے. شہریوں میں دمہ، سانس اور دیگر بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں. عامر بھٹی نے ہمیں جوائن کیا. عامر بھٹی بتائیے گا محکمہ ماحولیات بڑھتی اسموگ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جنوبی پنجاب بھر میں رحیم یار خان فضائی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 270 پوائنٹس پر پہنچ چکی ہے، اور جو محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں، جو انتظامیہ، ان کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ 151 سے 200 کے درمیان ہوں تو وہ مضر صحت ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے. لیکن اگر یہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ 200 سے 300 کے درمیان ہوں تو پھر یہ انسانی صحت کے لیے جو انتہائی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال میں پہنچ جاتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ بیماریاں پھیلانے کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں. اس وقت رحیم یار خان میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 270 پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی جو وجوہات ہے کہ رحیم یار خان میں جو کسان اور ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ اپنی فصلوں کی جو باقیات ہیں اس کو جلاتے ہیں، اور اس حوالے سے انتظامیہ رحیم یار خان سے عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا. بہاولپور 265 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ ملتان 196 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی پنجاب کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے. احمد خان بہاولپور سے، طاہر جویہ اور رحیم یار خان سے عامر بھٹی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ سب کا شکریہ.
ملتان 196 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی پنجاب کا تیسرا آلودہ ترین شہر، خانیوال کے 184 اور سرگودا کے 157 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے، بہاول نگر 174 اور راجن پور کے 164 پوائنٹس، جبکہ مظفر گڑھ 181، ڈی جی خان 172 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کا دھواں اسموک کی وجہ قرار دی گئی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بہاولپور میں بھی فضائی آلودگی کے بڑھنے لگی، انسداد اسموک کے دعوے اجلاس تک محدود، شہری حدود میں 10 بھٹا خش فضا آلودہ کرنے لگے، 7 بھٹا خش فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان کا پہلا نمبر آ چکا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس 270 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ شہریوں میں دمہ، سانس اور دیگر بیماریاں پھیلنے کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اب رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں فضائی آلودگی بڑھنے لگی، شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ میاں والی میں گزشتہ روز کی نسبت ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہو گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 153 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، میاں والی میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی، شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ میاں والی میں گزشتہ روز کی نسبت ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہو گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 153 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے کہا گیا کہ شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے، اختر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اختر مجاز، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے سموک کے حوالے سے تو میاں والی میں دن بدن سموک کے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو کل تک جو رہا ہے وہ 145 رہا ہے، جبکہ آج ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ پہنچ چکی ہے 153 پوائنٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے اس کو۔ اور اس کے حوالے سے طبی جو ماہرین ہیں، طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری طور پر سفر نہ کیا جائے، گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، سموگ گلا، نزلہ، زکام اور پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس میں بچوں اور جو بزرگ ہیں ان کو محفوظ رکھیں تاکہ بچے اور بزرگ جو ہے مختلف امراض سے محفوظ رہیں سموگ کے باعث، کیونکہ میاں والی میں مختلف امراض جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں۔ لوگ گلا، نزلہ، زکام، کھانسی اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید برایا اس حوالے سے مختلف ٹائم میں میٹنگز بھی لے چکے ہیں، متعلقہ اداروں کے جو افسران ہیں ان کو ہدایات بھی جاری کر چکی ہیں۔ کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کے حوالے سے یہ آگاہی دی گئی ہے کہ اگر کہیں پر کوڑا کرکٹ کو آگ لگائی جاتی ہے تو ان کے خلاف FIR دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فصلوں کی باقیات کے حوالے سے بھی یہی احکامات ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے بھی کہ فصلوں کی باقیات کو اگر آگ لگائی گئی تو FIR دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز بنتی ہے، شاپر کا جو استعمال ہے وہ بھی سموگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تو اس پہ ایک بڑی کمپین لانچ ہو چکی ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے شاپر کا استعمال چھوڑ دیا ہے، لیکن تاحال شاپر کا استعمال ہے بھی صحیح، چور چھپے شاپر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گھروں سے نہ نکلا جائے، کھڑکیاں ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلا جائے، شہری ماسک کا استعمال کریں۔ اختر مجاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ میاں والی میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی، شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ اسموک کے خاتمے کے حوالے سے محکمہ زراعت بہاولپور متحرک، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق فیلڈ میں موجود۔ اسموک کے خاتمے کے لیے فیلڈ میں کسانوں کو آگاہی دی جانے لگی۔ اس پر مزید بات کریں گے، محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محمود ظہیر، بتائیے گا اسموک کے خاتمے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
جی، اسموک کے حوالے سے جو سینسٹائزیشن کا حکومت پنجاب کی جانب سے عمل شروع کیا گیا ہے وہ قابل تحسین ہے، لیکن اس کے لیے گاؤں گاؤں اور دیہات بھی کور کرنا ہوں گے، کیونکہ پاکستان اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ایریا جو ہے، بلک جو ہے وہ زراعت سے متعلق ہے، اور زراعت میں مونجی بھی آتی ہیں اور دیگر فصلیں بھی آتی ہیں جن کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، اور جلانے کے سبب ہی اسموک پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ زراعت متحرک ہوا ہے دیہاتوں تک، اور کسانوں کو آگہی دینے کے لیے، اگر میرے کیمرہ مین اس وقت دکھائیں تو یہ کیا ان کسانوں کو آگہی دینے کے لیے فیلڈ میں پہنچا ہوا ہے۔ اسموک کے خاتمے کے لیے فیلڈ میں کسانوں کو آگاہی دی جانے لگی ہے۔ اسموک کے بارے بر وقت اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد شفیق کا ایسا کہنا ہے۔ اسموک کے خاتمے کے حوالے سے محکمہ زراعت بہاولپور متحرک ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق فیلڈ میں موجود ہیں۔ اسموک کے خاتمے کے لیے فیلڈ میں کسانوں کو آگاہی دی جانے لگی ہے۔ محمود ظہیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اسموک کے خاتمے کے حوالے سے محکمہ زراعت بہاولپور متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق فیلڈ میں موجود۔ اسموک کے خاتمے کے لیے فیلڈ میں کسانوں کو آگاہی دی جانے لگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد شفیق کا کہنا تھا کہ اسموک بارے بر وقت اقدامات کر رہے ہیں۔ رابطہ بحال ہوا ہے محمود ظہیر سے۔ جی محمود ظہیر بتائیے گا۔ ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ دیہاتوں میں فیلڈ میں موجود ہیں اسموک کی آگاہی کے لیے، ذرا بریف کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسموگ انسانی زندگی کے لیے، انسان کے جانوروں کے لیے اور فصلوں کے لیے انتہائی مہلک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی خراب کرتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ اسموگ ٹریفک حادثات کا بھی وجہ بنتی ہے۔ تو اس لیے آگاہی مہم بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم اگر اپنے فصلوں کے باقیات کو اور خصوصاً دھان کے مڈوں کو اگر آگ نہیں لگائیں گے تو ہم اسموگ سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے سبسڈی پہ 1000 سپر سیڈر دیے ہیں تاکہ اس کو ہم اسموگ جو ہے، جو ہمارے دھان کے باقیات ہیں، ان کو ہم زمین میں مکس کر سکیں۔ اگر ہم اپنے دھان کے باقیات کو زمین میں مکس کریں گے، نہ صرف ہم اسموگ سے بچ پائیں گے بلکہ ہماری زمین کی زرخیزی بھی بہتر ہوگی، ہماری زمین میں نامیاتی بہتر ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم گاؤں سطح پہ، ہر سطح پہ، تحصیل لیول پہ ذمہ داروں کے پاس جا کے آگاہی دے رہے ہیں، اور جتنے ہمارے آگاہی کا سلسلہ خواتین کو بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا ٹھہریں۔ جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں بہاولپور میں اسموک کے خاتمہ کے حوالے سے گاؤں گھر آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے اس وقت یہاں پر فیلڈ میں افسران بھی موجود ہیں۔ جی فیلڈ میں افسران موجود ہیں، آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ محمود ظہیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کے خاتمے کے حوالے سے محکمہ زراعت بہاولپور متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق فیلڈ میں موجود ہیں۔ اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے عہدیداران 26ویں آئینی ترمیم اور یوم تشکر کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس بات کے متقاضی تھے کہ یہ ترمیم 2/3 کی میجورٹی سے پاس کروا کے آئین کا حصہ بنائی جائے، اور اس کے عین مطابق جو ہمارا عدلیہ اور عدل کا جو سسٹم ہے، اس میں زیر التوا جو قانون اور انصاف کے صدیوں سے منتظر تھے، ان کے لیے ایک سپیڈی ایٹماسفیئر اور ایک سپیڈی ترمیم کے حوالے سے ان کو انصاف کی فراہمی یقیناً عین مطابق با انصاف اور فوری میسر آئے گی۔ میرے ساتھیوں اور بالخصوص میری تنظیم کے عہدیداروں، آج ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کی انتھک کاوشوں اور عرق ریزی سے پاکستان کے عوام کو سستا اور فوری انصاف مہیا ہو۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان، جہاں شیخ زید اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے 2 دفعہ پہلے احتجاج بھی کر چکے ہیں، ڈی پی او آفس تک بھی جا چکے ہیں۔ اس دن ہمیں ڈی پی او صاحب سے ملاقات کرائی گئی، جنہوں نے ہمیں تسلی کے سوا کچھ نہیں دیا، اور
ہم نے جن دو باتوں پہ جن کا ہمیں اعتراض تھا کہ جی یہ آپ اس کو ہنی ٹریپ کا نام دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سندھ سے اغوا ہوا ہے، تو آپ ہمیں اس بات کی کلیریفیکیشن دیں کہ یہ کیسے ہنی ٹریپ ہے۔ انہوں نے ان کا صرف ایک ہی بات پہ زور تھا کہ اگر آپ سٹرائک کی طرف جائیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکو اس چیز کا ریٹ بڑھا لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے اور اس وقت ریٹ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈاکوؤں نے توان 1.5 کروڑ مانگا ہے تو آپ اس چیز پہ ہی بات کر رہے ہیں اور آپ کا کنٹرول نہیں ہے ڈاکوؤں کے اوپر۔ ڈی پی او صاحب ہمیں وہی ریسپانس چاہیے کہ اگر آپ کا ایک جس طرح ایک پولیس والا اغوا ہو جاتا ہے تو آپ ان کو ڈاکو چھوڑ کے یا پیسے دے کے آپ اپنا پولیس والا واپس لے آتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کے لیے بھی اسی طرح کا ریسپانس چاہیے۔ میں نے اس وقت بتایا کہ پورے رحیم یار خان کی پیتھیٹک کنڈیشن ہے، ڈاکٹر تو اغوا ہو ہی گیا ہے ہمارا۔ ہمارے اس دن ہمارے انڈس ٹاؤن کے سامنے سے قاری صاحب سے صبح نماز کے وقت پڑھانے آ رہے تھے اور ان سے موٹر سائیکل چھین لیا گیا گن پوائنٹ پہ۔ انہوں نے مجھے بتایا جی کہ وہ ہم نے ڈاکو بھی ریکور کر لیے ہیں اور ان کو ہم نے آپ کی چیزیں بھی ریکور کر لی ہیں، ڈاکو بھی پکڑے گئے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ رات اسی جگہ پہ ڈاکوؤں نے ناکہ لگایا ہوا ہے، رات اسی جگہ پہ ڈاکوؤں نے ناکہ لگایا ہے، پولیس والوں نے ناکہ نہیں لگایا، رات ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کے پھر لوگوں سے ڈکیتیاں کی ہیں اور کافی دیر وہاں پہ لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ ڈی پی او صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ نے کن لوگوں کو پکڑا ہے؟ تو ہم نے اس وقت بھی کچھ دن کے لیے ہم نے اپنی جو ہے سٹرائک کو 2 دن کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم سٹرائک روک لیتے ہیں اگر آپ ہمیں کوئی تسلی کراتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں تسلی صرف کرائی اور ابھی تک ہمارے ڈاکٹر کے بارے میں کوئی ہمیں رسپانس نہیں ملا، کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ آج ہم نے تمام تنظیموں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ منڈے سے ہم آؤٹ ڈور سٹرائک پہ جا رہے ہیں اور یہ سٹرائک ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ جنوبی پنجاب تک بھی پھیلائیں گے اگر ہمارا ڈاکٹر جو ہے ریکور نہ ہوا، اور یہ اگر ہمیں پنجاب کے لیول پہ بھی پھیلانی پڑی تو ہم اس کو پھیلائیں گے۔ ہم یہ سٹرائک نہیں کرنا چاہ رہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارے پیشنٹ سفر ہوں، لیکن اگر ہمارا ڈاکٹر سفر ہو رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی رسپانس نہیں ہے آپ کی طرف سے تو یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان میں یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ جب تک آپ کے لیے بولیں گے نہیں تو آپ کو کوئی حق ملنے والا نہیں۔ اب بات کریں گے سرکاری ٹیچرز کے لیے نیشنل اسیسمنٹ ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ۔ مظفر گڑھ میں پنجاب ٹیچرز یونین کے ٹیسٹ بائیکاٹ کرنے کی اپیل، ضلع کے 23 سینٹرز خالی، اساتذہ نے ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ آج پہلے مرحلے میں پرائمری اسکول ٹیچرز کا ٹیسٹ ہونا تھا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر ڈوگر، آگاہ کیجیے گا۔ مظفر گڑھ کے خورشید آباد گرلز ہائی اسکول میں سب موجود ہیں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہاں پر اساتذہ موجود ہیں۔ ایک ٹی این اے ٹیسٹ جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تمام اساتذہ نے مظفر گڑھ میں بھی اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا۔ کیا وجوہات ہیں انہی سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ وزیر تعلیم صاحب نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے پنجاب ٹیچرز کے لیے کہ بھی تمام پنجاب کے ٹیچرز ہر اضلاع میں مختلف سینٹر بنا کے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اگر تو وہ ٹیسٹ میں ہو گئے پاس تو وہ نوکری پہ رہیں گے، ادروائز انہیں نوکری سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آج پورے پنجاب میں ایٹ اے ٹائم مختلف سینٹر بنا دیے گئے ہیں جس میں میل فیمیل ٹیچر نے آگے امتحان دینا ہے۔ امتحان دینے کے بعد پھر ایک ہائی لیول کے جو اتھارٹی بیٹھی ہوگی وہ ان کا انٹرویو لے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، خواتین اساتذہ بھی ٹیسٹ نہیں دے رہی؟ نہیں دے رہی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بس یہی ہے کہ ہمیں تو ذلیل کیا ہوا ہے، پہلے بھی ذلیل کیا ہوا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، اسکول میں پڑھائی ہو رہی ہے؟ بہت اچھی ہے، آپ ہمارا اسکول چیک کر سکتے ہیں، آپ ہمارا تعداد چیک کر سکتے ہیں۔ ٹی این اے ٹیسٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے پنجاب میں اساتذہ جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اور مظفر گڑھ میں اساتذہ کی مختلف ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جو کہ مختلف اسکولوں کے وزٹ کر رہی ہیں اور یہ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر استاد یا استاد دینے کے لیے جا رہا ہے ہال میں تو اسے بھی جو ہے وہ عامر ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے اسیسمنٹ ٹیسٹ کا ٹیچرز کی جانب سے بائیکاٹ۔ فیروز آباد میں ٹیچرز ٹیسٹ کے لیے 4 امتحانی سینٹرز قائم، سینٹرز پر عملہ موجود، ٹیچرز ٹیسٹ دینے نہ پہنچے۔ مزید جانتے ہیں مصور انصاری سے۔ فیروز آباد کے اندر پی ایس ٹی ٹیچرز کی آج ٹریننگ کا ڈے تھا اور اسی حوالے سے ان کی جو ٹیسٹ لینا جا رہا تھے ٹی این اے، اس ٹریننگ کو ٹیچر یونین کی جانب سے بائیکاٹ کر دی گیا اور ٹیچرز کی تحفظات کی وجہ سے
इस टेस्ट के अंदर किसी किस्म का कोई शख्स भी टीचर्स की जानिब से अपेयर नहीं हुआ। तमाम पीएसटी टीचर्स जो है शुजाबाद के अंदर 4 सेंटर बनाए गए। इनके अंदर अब तक तकरीबन 6 बैच ने 60 के 6 बैचों ने अपने टेस्ट देने थे और उसके बाद उनका असेसमेंट करना था कि इनको ट्रेनिंग नीड है या नहीं है। साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा शुजाबाद के अंदर हर सेंटर पे 6 बैच की सूरत में इनका टेस्ट लेना था, जिस हर बैच के अंदर 60 के करीब टीचर्स ने पीएसटी टीचर्स हैं उन्होंने अपेयर होना था। यही सिलसिला कल भी जारी रहना, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ये पैनल्स बनाए गए थे इंटरव्यू और टेस्ट लेने के लिए वो तमाम मौजूद हैं, जबकि पीएसटी टीचर्स कोई भी एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ। और टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको भी देखा जाए तो अगर वो उनका मुतालबा ये है कि इसके हवाले से जो टीचर यूनियन जो है उनसे बात हुई है तो उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये एक गलत इकदाम उठाया जा रहा है और इसका एक तरीक़ाकार ही गलत है। इस तरह के तरीक़ाकार को दुरुस्त किया जाए ताकि हम भी इस टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, हम भी अपने असेसमेंट करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। उस तरीके को दुरुस्त करने के लिए पहले हुकूमत पंजाब हमारे साथ मुज़ाकरात करे, उसके बाद इस सिस्टम के अंदर हम टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो पंजाब भर के तमाम टीचर्स जो हैं वो इसका बाइकाट करेंगे और इसके अंदर किसी हटने के लिए ऐलान नहीं करेंगे और ना ही किसी किस्म का। शुक्रिया मुसव्वर अंसारी। बात करेंगे भावलनगर में खवातीन असातिज़ा का टीएनए टेस्ट सेंटर्स के बाहर एहतजाज। खवातीन असातिज़ा ने असेसमेंट टेस्ट का बाइकआउट कर दिया। टीएनए टेस्ट लेने वाला अमला भी सेंटर्स पर ना पहुंचा। असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों की निष्कारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत सरकारी असातिज़ा को ख़त्म करना चाहती है। खवातीन असातिज़ा ने असेसमेंट टेस्ट का बाइकआउट कर दिया। टीएनए टेस्ट लेने वाला अमला भी सेंटर्स पर ना पहुंचा। पीएसटी और एसएसटी ईएसटी असातिज़ा ने टेस्ट लिया जाना था। स्कूलों की निष्कारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, असातिज़ा का ऐसा कहना है। लोधरा में मदरसे का तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर 2 रोज से लापता। लवाहिकीन बेटे की तलाश में दर बदर पुलिस से ताउन की अपील है। आपको बता रहे हैं लोधरा में मदरसे का तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर 2 रोज से लापता है। लवाहिकीन बेटे की तलाश में दर बदर पुलिस से ताउन की अपील। पुलिस का कहना है कि वरसा दरख्वास्त नहीं, बच्चे की तलाश में जरूर ताउन होगा। मुल्तान डेलीगेट पुलिस की जवारियों के खिलाफ कार्रवाई। 11 जवारी गिरफ्तार, 5000 से ज्यादा रकम बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान से डेलीगेट पुलिस की जवारियों के खिलाफ कार्रवाई। 11 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए, 5000 से ज्यादा रकम भी बरामद की गई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट करें, दिल्ली गेट पुलिस की जवारियों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। 11 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए, 5000 से ज्यादा रकम बरामद की गई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। 11 जवारी गिरफ्तार, 5000 से ज्यादा रकम बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आग बुझाने के आलात ना रखने वालों की शामत आ गई। महकमे सिविल डिफेंस मुल्तान ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मुख्तलिफ होटल्स, दुकानों और बेकरियों पर कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ दुकानों पर आग बुझाने के आलात ना रखने पर चालान कर दिए। मुख्तलिफ होटलों और दुकानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए। 13 से ज्यादा दुकानों को चालान और 8 को नोटिस जारी किए गए। दुकानों में आलात तो मौजूद मगर एक्सपायर हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान से आग बुझाने के आलात ना रखने वालों की शामत आ गई है। महकमे सिविल डिफेंस ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मुख्तलिफ होटल्स, दुकानों और बेकरियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। डेरा गादी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की खुली कचहरी। उनका कहना है कि ज्यादा शिकायत जमीन पर कब्जा और सीवरेज मसाइल बारे आती हैं। हर मसला 15 दिन में हल करवाते हैं। शहरियों के मसाइल के लिए रोजाना खुली कचहरी लगा रहा हूं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, डेरा गादी खान डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद साहब हैं, उन्होंने आज खुली कचहरी का इनेकाद किया है और रोजाना की बुनियाद पर यहां पर खुली कचहरी लगाई जा रही है। साइलिन के मसाइल सुने जाते हैं और फिर उनके अजाले के लिए हिदायत जारी की जाती हैं। तो आज ज़्यादातर शिकायत किस हवाले से आई हैं और ओवरऑल यहाँ पर शिकायत किस हवाले से आते हैं और उनके अजाले के लिए डीसी साहब की हिकमत अमली क्या होती है, इस हवाले से हम जानते हैं डीसी मोहम्मद उस्मान खालिद साहब से। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात के तहत 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हम यहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें ये हमारा टाइम जो है वो साइलिन के लिए वक़फ़ है। उनके मुख्तलिफ मसाइल को हम सुनते हैं और जो भी उनके मसाइल हैं उनके ऊपर अहकामात जारी करते हैं कंसर्न मुतल्लिक़ अफसरान को, महकमों को, कि उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। ज़्यादातर मसले जो हमारे पास आते हैं उनमें सीवरेज का मसला है,
ज़मीनों पे कब्ज़े का मसला है। ये दो मसाइल हमने देखे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली आज हमारे पास कल एक साइल आए थे, उनका ज़मीन पे कब्ज़े का मसला था और आज उन्होंने आके बताया जी कि उनके कब्ज़े का मसला हल हो गया है। तो इससे ये साबित होता है कि बड़ा एक इफेक्टिव सिस्टम है जिससे हम प्रॉपर फॉलो अप से हम इंश्योर करते हैं कि जो लोगों का मसला है वो मैक्सिमम 15 दिनों में हल हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादातर सीवरेज से रिलेटेड मसाइल आते हैं और फिर जो ज़मीनों पर कब्ज़े के मसले हैं वो आते हैं। इनका ये कहना है मसला जो भी हो 15 दिन के अंदर उसको हल करवाने की कोशिश। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुल्तान में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। सरकारी पार्किंग स्टैंड्स पर ओवरचार्जिंग जारी। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इकबाल खान की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, ओवरचार्जिंग करने वाले स्टैंड्स को जुर्माने कर रहे हैं। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं औनाबाद से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर में जिस तरह से पार्किंग माफिया जो है बेलगाम हो चुका है, तमाम सूरत हाल में कारपोरेशन अहकामात जो हैं जहाँ पर फीस जो है मोटरसाइकिल की 10 रुपये मुकर्रर, गाड़ियों की 20 रुपये मुकर्रर है, उस सूरत हाल में वायलेशन करने पर जो है क्या जुर्माने और जो है सज़ा कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से उन स्टैंड वालों को दी जाएगी। तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ कारपोरेशन इकबाल खान साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि अगर हम शहर में बात करें तो मुख्तलिफ प्लाजों में और उसके साथ साथ जो है रोड पर भी इलीगल स्टैंड बनने का एक कॉन्सेप्ट बहुत जो है इस हवाले से तेज होता चला जा रहा है। कारपोरेशन अहकामात के मुताबिक जहां पर मोटरसाइकिल फीस 10 रुपये है और गाड़ी की फीस 20 रुपये, वायलेशन होने की सूरत में सर क्या जो है जुर्माने कारपोरेशन इंतजाम की? इसमें गुजारिश है कि 8 ऐसे पार्किंग स्टैंड है जो हमारे अपने अप्रूव्ड है, जो हमने खुद उनको अप्रूव किया, हम खुद मैनेज करते हैं, उनको ऑप्शन किया है, वो हम उनको चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उसके अलावा डिफरेंट रोड पे तो वैसे ही हम अलाउड नहीं करते किसी। बाकी ये जो इलीगल पार्किंग स्टैंड होते हैं उनको हम स्टैब्लिश नहीं होने देते। उसके में दो चीज़ें हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक, हम एक तो उनको फाइन इम्पोज करते हैं और दूसरा उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराते हैं। सिर्फ लास्ट मंथ में इसमें ही आप कहें तो 35 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, उसके अलावा लाखों में फाइन। बात करेंगे मुल्तान कैंट स्टेशन आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कैंट रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 2.5 घंटे ताखीर का शिकार। तेजगाम 1 घंटा, हज़ारा एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर से पहुंची। शालीमार एक्सप्रेस आधा घंटा ताखीर का शिकार हुई। कराची एक्सप्रेस 1 घंटे लेट। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। बात करें मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों के हवाले से, ये ट्रेनें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर घंटों ताख़ीर का शिकार होती हैं। अक्सर जो है वो मुसाफिर जो है वो ट्रेन का सफ़र करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ट्रेन ऐसी नहीं होती जो 1.5 से 2 घंटे ताख़ीर का शिकार ना हो। इस वक्त भी जो है वो ट्रेनों का पहिया जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। इस वक्त अगर हम ट्रेनों के शेड्यूल की बात करें तो इस वक्त ट्रेनों के शेड्यूल में जो है वो कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह जो है वो कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है तकरीबन 4 घंटे ताख़ीर से रात मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और दीगर ट्रेनों की बात करते चलें जिसमें जो है वो कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस के अलावा लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन आधा घंटा ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह जो है वो कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस तकरीबन अक्सर ही ये 3 से 4 घंटे ताख़ीर का शिकार होती है, लेकिन आज ये जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनों के शेड्यूल में बेहतरी ना आने और रेलवे ट्रैक को बेहतर ना करने की वजह से जब हमारी ख़ास तौर पर स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों से बात होती है तो मुसाफिरों का एक तरफ डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न से और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर रेलवे से और आला हुकाम से यही मुतालबा होता है कि लिहाजा ट्रेनों के शेड्यूल को जो है वो बेहतर बनाया जाए, सहूलियात दी जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुसाफिर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के साथ दीगर रेलवे स्टेशन जो बनाए गए हैं उनका रुख करें, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करें। शुक्रिया राना बिलाल। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान कार्ड की तकसीम जारी है। जिला मुल्तान में अब तक 8000 किसान कार्ड जारी हुए। महकमे ज़राअत ने अब तक 7200 किसान कार्ड तकसीम किए। तहसील मुल्तान में जारी किसान कार्ड की तादाद 3785 है। तहसील मुल्तान में किसानों को 2960 किसान कार्ड दिए गए। मैसेज मौसूल होने पर महकमे ज़राअत के दफ्तर से कार्ड हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड की जो तकसीम है वो ताहाल जारी है।
ضلع ملتان کی بات کی جائے تو ضلع ملتان کے اندر اب تک جو ہے وہ 8,000 کسانوں کو کسان کارڈ جاری ہوئے ہیں، جبکہ جن میں 7200 ایسے کسان ہیں جن کو محکمہ زراعت کی جانب سے کارڈ ڈلیور کر دیے گئے۔ اسی طرح تحصیل کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے اب تک 3,785 جو کسان کارڈ ہیں وہ کسان مرکز میں جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، اور جس کے بعد جو ہے وہ 2960 کسانوں تک جو ہے وہ تحصیل کے جو ہے وہ کارڈ ان کو فراہم کر دیے گئے۔ اس وجہ سے پنجاب حکومت کی جانب سے تاحال رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ کارڈ کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ جو ضلع ملتان کے کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، وہ میسج موصول ہونے پر محکمہ زراعت توسیع کے دفتر سے جو ہے وہ اپنا کارڈ موصول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسان کارڈ حاصل کرنے کے لیے شناختی کارڈ کا ہمراہ لانا لازمی ہے، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے جلد کسان کارڈ پر گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت جو ہے وہ بذریعہ قرآن دازی جو ہے وہ کسانوں کو ٹریکٹر بھی آسان اقساط پر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ جی شکریہ جنید انور۔ بات کریں گے، تعلیمی بورڈ نے میٹرک سالانہ امتحانات 2025 کے ماڈل پیپرز تیار کر لیے۔ نہم کے اسلامیات کے نمبرز میں تبدیلی کے باعث نئے ماڈل پیپرز بنائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ جی، ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے سالانہ امتحانات 2025 کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس کے مطابق سالانہ امتحانات 2025 میں جو اسلامیات لازمی کا مضمون میٹرک جماعت نہم کے لیے شامل کیا گیا ہے، اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ماڈل پیپرز کے مطابق جو ہے وہ تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ ملتان بورڈ کی جانب سے آئندہ سالانہ امتحانات میں اسلامیات کے نمبرز بڑھا دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل نمبر 100 کر دیے گئے ہیں، اور 100 نمبرز کے مطابق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے چونکہ پہلے پیپرز نہیں دیے ہیں، پہلے کم مارکس کا پیپر ہوتا تھا، اب نمبر انکریز کرنے کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نئے طریقہ کار کے مطابق تیاری کرنا ہوگی۔ اس حوالے سے ملتان بورڈ نے ماڈل پیپرز تیار کیے ہیں۔ ان ماڈل پیپرز کے مطابق اسٹوڈنٹس جو ہیں اب وہ تیاری کریں گے اور امتحانات میں شریک ہوں گے۔ 100 نمبر شامل کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ 9th اور 10th اب دونوں میں سے صرف اور صرف 9th کلاس میں ہی اسٹوڈنٹس کو اسلامیات کا مضمون پڑھنا ہوگا۔ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس نئے ماڈل پیپرز کے مطابق تیاری کریں۔ سہیرہ طارق ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا، اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔